الحمد لله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہوگی. اگر آپ مجھے جو سامعین ہیں وہ کومنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ آواز ٹھیک ہے کہ نہیں، تاکہ پھر انشاءاللہ اس کو شروع کیا جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آواز میرے خیال سے ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے سب کو. تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم شروع کرتے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور سب سے پہلے میں جو اس پیج کے جو ایڈمن ہیں ہمارے بھائی ندیم صاحب، جزاکم اللہ خیر، انہوں نے مجھے دعوت دی ان کی چینل کے اوپر آ کر جو آج کا ہمارا بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یقین مانے کہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں اس ٹاپک کے اوپر بات کر سکوں، کیونکہ یہ بہت ہی ایک تو امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بہت علم ہونا بہت ضروری ہے. اور میں ایک طالب علم ہوں، اور طالب علم کی حیثیت سے ہی آج جتنا علم میں نے سیکھا ہے اتنے علم سے آج آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو رکھوں گا. اور شاید میرا بتانے کا طریقہ کچھ ڈیفرنٹ ہو، کیونکہ میں نے یہ ٹاپک کو جب سنا اور پھر اس کے اوپر جو نوٹس وغیرہ میں نے تیار کیے تاکہ آپ کے سامنے اس کو پیش کر سکوں، تو میں نے اس کو ڈیفرنٹ انداز سے کوشش کی ہے. کیونکہ میرا مین یہ ماننا ہے کہ ہم اس ٹاپک کے بارے میں تو ہم سنتے رہتے ہوں گے، لیکن بہت زیادہ ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچے کیسے. تو وداؤٹ اینی ڈیلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایتھیزم، سائنس اور اسلام. تو میں اپنا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن آپ کو دیتا ہوں، اور پھر اسی انٹروڈکشن سے ہی میں آگے انشاءاللہ اس ٹاپک کو شروع کروں گا. میرا نام محمد سلمان ہے، میں پاکستان سے ہوں، لیکن اپنی زندگی جو ہے ہم نے کویت میں گزاری ہے، پڑھائی وغیرہ. پھر کچھ فردر اسٹڈیز کے لیے انگلینڈ اور آئرلینڈ جانے کا موقع ملا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی ملکوں میں جا کر دین کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دی. تو الحمدللہ میں طالب علم ہوں، اور آخر مطلب موت جب تک آنی ہے انسان طالب علم ہی رہتا ہے، اور بہت ہی بیسک مطلب کہ پرائمری درجے کا طالب علم ہونا ہے. تو انشاءاللہ زندگی کے اندر کافی چیزیں سیکھنے کو ملی، اور ایک چیز تو یہ کہ شروع سے ہی اسلام کے اوپر نہیں تھے، ان سینس کہ بیسک چیزوں کا پتہ تھا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان چیزوں کا پتہ تھا، لیکن اسلام کو صحیح طریقے سے کس طرح اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے اس کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بعد میں جا کر اس کا آنکھیں کھلی اور پھر اس کو سیکھنا شروع کیا. اور جو صحیح طریقہ ہے قرآن و حدیث کا صحیح طریقہ ہے، اس سے اس کو سیکھنا شروع کیا. تب پتہ چلا کہ ہم کتنی گمراہی میں تھے. اور یقین مانیں کہ ابھی تک کوئی بھی انسان کو بک کھولتا ہے، اوتھینٹک بک، جب
اس کے اندر سے کچھ بھی پڑھتا ہے تو اس کو پتہ اپنے علم کا ایک اندازہ ہو جاتا ہے شخص کو کہ وہ کتنا کم علم انسان ہے۔ تو اب ایک کم علم انسان جو ہے، ایک کم علم انسان، افسوس کی بات ہے کہ وہ اس کچھ کتابیں پڑھ کے یا کچھ دنیاوی کتابیں پڑھ کے اپنی ڈگریاں لے کر پی ایچ ڈیاں کر کے وہ اس اپنے آپ کے اندر اتنا تکبر پیدا کر لیتا ہے کہ وہ اکثر جو ہے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا اس کا وجود بھی ہے کہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس لیول سے محفوظ رکھے، اس تکبر کے لیول سے محفوظ رکھے۔ یہ ایتھیزم، الحاد، اس کو اگر میں ڈیفائن کروں تو ایتھیزم ہوتا کیا ہے، الحاد ہے کیا؟ یہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں روزی دی، جس نے ہمیں سانس لینا سکھایا، مطلب ہر چیز ایک انسان اپنے جسم کے اوپر دیکھے، صرف ایک جسم کے اوپر، آس پاس کی چیزوں کو چھوڑ دیں، صرف انسان اپنے جسم کو دیکھ لے، اس کا دل جو دھڑکتا ہے، خون کا جو نظام ہے، دماغ، ہڈیاں، یہ ایک ہاتھ کی ایگزامپل لے لیں، اس کی موومنٹ کے اندر کتنی رگیں ہیں، کتنی ہڈیاں ہیں صرف ایک ہاتھ کے اندر، ایک ہڈی بھی ہل جائے تو انسان کا ہاتھ کام کرنا ایک نارمل طریقے سے کم ہو جاتا ہے۔ صرف ایک انسان اپنے ہاتھ کو ہی دیکھ لے۔ اس کے بعد زبان اور آنکھیں ایسی کہ آج کل کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے جو کیمرے آ گئے ہیں، کتنے پکسل جو ہے آپ لے لیں، وہ کبھی اس لیول تک نہیں پہنچ سکے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیچرلی ہماری آنکھوں کے اندر جو پکسل رکھے ہیں۔ جو چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ چیز ہمیں کیمرہ کبھی نہیں دکھا سکتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے، پاؤں دیے، ٹانگیں دی، مطلب ان گنت نعمتیں دی، اور پھر انسان جو ہے ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے، رہتا ہے ان سب کے ساتھ، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وجود اس کا انکار کر دیتا ہے۔ یہی الحاد ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنا، یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایسے ہی ایگزسٹنس میں آ گئی تھی۔ مطلب اتنی بڑی دنیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ انسان سوچے ذرا کہ یہ ساری چیزیں ہو کیا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا ہے، اور اس سے درخت ہیں جن سے تم مطلب فائدہ اٹھاتے ہو۔ اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا فرما دیا؟ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل، بے شک یہ ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہی اگلی آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیے رات اور دن، اور سورج اور چاند اور ستارے، اس کے حکم کے بعد اس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ بے شک یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور عقل مندوں کو اس چیز کا پتہ ہے۔ تو سبحان اللہ، اگر ہم قرآن مجید کو اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار اپنی نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے۔ تو ان سب نشانیاں، ایک انسان صبح ہوتی ہے سورج کو دیکھتا ہے، رات ہوتی ہے چاند کو دیکھتا ہے، ایسا زبردست خوبصورت آسمان اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے، ہر چیز اتنی پرفیکٹ، یہ پہاڑوں کو دیکھ لیں، یہ درختوں کو دیکھ لیں، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں بتا رہی ہے ہمیں۔ اور ان سب نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ایک انسان جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں، کیسے انسان یہ سوچ سکتا ہے؟ تو یہی الحاد ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ ماننا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے ہی نہیں۔ اب اس کو ذرا دنیا کی ایگزامپل، دنیاوی جو ہے ان کی ایگزامپلس پہ لے کر آتے ہیں، ہماری کم عقلی کا، جو لوگ الحاد ایتھیزم کے اوپر بلیو کرتے ہیں ان کی کم عقلی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک کرسی، ایک چھوٹی سی کرسی جو ہوتی ہے، اس کو بنانے کے لیے کوئی شخص چاہیے ہوتا ہے۔ ایک گاڑی آپ دیکھ لیں، کہ گاڑی آپ انسان سوچتا ہے کہ یہ گاڑی بن جائے تو وہاں بن جاتی ہے، کچھ ایسا تو نہیں ہے۔
اس کے پیچھے مشینری ہوتی ہے، اس مشینری کو بنانے کے لیے بھی شخص ہوتے ہیں جنہوں نے وہ مشینری بنائی ہوتی ہے. ہر چیز، ایک چھوٹے سے چھوٹا تسمہ، ہمارا جوتے کا تسمہ، اس کو بھی بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے. اور پھر جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں، ہمیں بنانے کے لیے مطلب آپ بول رہے ہیں کہ ایسے ہی آگے ہم اس دنیا، اس کائنات کو بنانے کے لیے ایک اللہ ہے جس نے بنائی ہے سب چیز، اور ہر چیز جو ہے یہی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ پرفیکٹ اللہ ہے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم. وہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے، اسی نے ہی یہ سب چیزیں بنائی ہیں. یہ کائنات، یہ انس، یہ جنات، ہر چیز کو بنانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اب ذرا سائنس کی طرف آتے ہیں کہ الحاد کا ہمیں بیسک، کیونکہ میں آپ کو صرف بیسک سی ہی چیزوں کو بتاؤں گا. سب سے پہلے میں صرف بیسک بتاؤں گا الحاد کے بارے میں، پھر تھوڑا سا اس کا ریلیشن شپ بتاؤں گا سائنس کے اوپر، اور پھر یہ بتاؤں گا کہ لوگ الحاد، ایتھیزم کی طرف آتے کیوں ہیں، اور پھر ایٹ دی اینڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم ان چیزوں سے بچ کیسے سکتے ہیں. تو پہلی چیز ہم نے ابھی تک کور کی کہ یہ الحاد کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو ایتھیزم کا مطلب ہی نہیں پتا ہوتا کہ ایتھیزم ہوتا کیا ہے. اور ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایتھیزم ہوتا کیا ہے، کیونکہ اکثر اوقات انسان نہ جانے ان چیزوں کے اندر مطلب ملوث ہوتا ہے، اور پھر اس کو پتہ نہیں ہوتا کم علمی کی وجہ سے، اور وہ کام اس طرح کے کرنے لگ جاتا ہے. تو یہی ہوتا ہے الحاد کہ اللہ آپ انسان اپنی زندگی اس طرح گزار رہا ہوتا ہے، اور پھر اس میں یہی سوچتا ہے کہ مطلب ہم ایسے ہی آگے، کیونکہ کیا ہو گیا کہ ابھی بڑا انفلوئنس بہت زیادہ ہو گیا ہے، سوشل میڈیا سے انفلوئنس بہت زیادہ ہو گیا ہے، اسی وجہ سے انسان جو ہے یہ جدید ٹیکنالوجی اور سب چیزوں کی وجہ سے انسان ایسی ایسی چیزوں کے اوپر چل جاتا ہے، دیکھنے لگ جاتا ہے. انسان پھر کے دماغ کے اندر ڈاؤٹس آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیوں بنے ہیں، پتہ نہیں اللہ کون ہے، اللہ کو نعوذ باللہ بنایا کس نے ہے. اور یہ سارے ڈاؤٹس کی طرف انسان جب جاتا ہے، اور پھر اس کی وجوہات کی وجہ سے پھر انسان ایتھیزم کی طرف بھی آ جاتا ہے. آگے اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے، لیکن ایتھیزم جو ہے اس کو اس کا جو ایک ماننا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تو ہم کیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مان سکتے ہیں. اب ذرا ایک حدیث کے اوپر میں بات کرتا ہوں جو کہ ایک طویل حدیث ہے. اس کے اندر، اس طویل حدیث کے میں سے صرف میں چند چیزوں کی بات کروں گا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ جو ملحد لوگ ہوتے ہیں، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ان کی ایک جو کمنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر، جس کی بیسس کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے تو اس لیے ہم کیسے پھر ہم مان لیں کہ کوئی ایک ذات ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس کائنات کو بنایا ہے. تو یہ لمبی طویل حدیث، اس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں. یہ حدیث کیا میں نے بتایا کہ صرف 3 پارٹس کے اوپر بات کروں گا، اور اسی کے اوپر ہم آگے انشاءاللہ چلیں گے، کیونکہ یہ 3 پارٹس بہت ضروری ہیں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، تو یہ حدیث، اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں. حدیث جبرائیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حدیث مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شخص آتے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود آتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر یہ حدیث ہوتی ہے. تو یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، تو وہاں پر ایک شخص آیا جس نے وائٹ کپڑے پہنے تھے اور کالے اس کے بال تھے، اور اس کی شکل سے، اس کے اثرات سے یہ بالکل اثرات نظر نہیں آ رہے تھے کہ وہ ایک مسافر ہے یا کوئی پہلی بار ہم نے اس کو دیکھا تھا. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، گھٹنوں کے پاس، اور پھر اس شخص نے سوال پوچھے. اب یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارا عقیدہ صحیح کرنے کے لیے، ہمارا اسلام جن ستونوں کے اوپر کھڑا ہے، ہر ایک مسلمان کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. یہ حدیث ایک، اس کو جامع کہہ لو کہ یہ پورا اسلام ہمیں اس حدیث کے اندر بتا دیا گیا ہے. اس لیے حدیث ہر شخص کو آنی چاہیے اور ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ حدیث کے اندر جو سب سے پہلا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے پوچھا، جو کہ حدیث کے اینڈ پہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبرائیل تھے جو میرے سے سوال پوچھ رہے تھے. سب سے پہلا جو سوال پوچھا وہ کیا تھا کہ او محمد، اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے. یہ اصل میں پوری جو آنے والی نیک نسل ہے، صحابہ سب کو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام ہے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی
سچا معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، یہ نہیں کہ اللہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور دوسری اور کیا ہے اگلی چیز کہ تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے مہینے میں روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ 5 چیزیں ہیں، یہ 5 چیزیں ہیں، ستون ہے اسلام کو، ستون ہے یہ جس کے اوپر ہم لوگ کھڑے ہیں۔ انسان کسی ایک چیز کو نکال دے، اس میں سے ایک چیز کا انکار کر دے، وہ بولے نمازیں تو ساری پڑھتا، لیکن ایک چیز کا انکار کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے آخری نبی نہیں ہے، قادیانی انکار کرتے ہیں اس چیز کا، اسی لیے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے انسان جو 5 چیزوں کو کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے۔ اب پہلا یہ سوال پوچھا، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کی بات کر دی، یہ 5 ستون ہیں دین کے، اور آپ ہر ایک مسلمان کو ان ستونوں کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کو ایگری کرنا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے ان 5 چیزوں کو۔ تو اس کے اوپر اس شخص نے بولا، جبرائیل علیہ السلام نے بولا کہ سچ کہا ہے تم نے۔ اب صحابہ بیٹھے تھے، اب کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص آ کے کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس کے اوپر کیا بولتا ہے، جی جی بالکل سمجھ آ گئی مجھے، مطلب کہ علم میں اضافہ ہوا۔ اب جو پوچھنے والا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ سچ کہا تم نے، تو اس پر صحابہ حیران ہو گئے کہ جو پوچھ رہا ہے وہ آگے سے ایک تو پوچھ رہا ہے بات، اور اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ سچ کہا ہے تم نے۔ تو بہرحال دوسرا کیا سوال پوچھا گیا؟ اب یہ جو دوسرا سوال ہے، سبحان اللہ، یہ اسی ہمارے اس ٹاپک کے اوپر آتا ہے۔ کیا ایک چیز کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہم کیسے مان لیں کہ اللہ ہے کوئی؟ تو اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، کہ ایمان کے بارے میں مجھے بتاؤ، ایمان ہے کیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ بڑی غور سے آپ سنیں اس حدیث کو۔ ایمان کیا ہے؟ لوگوں کو اسلام کی جو ستون ہے 5 کا تو پتہ ہوتا ہے، لیکن ایمان کے ارکان کا نہیں پتہ ہوتا، جبکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے انسان۔ کیا ہے ایمان کے ارکان؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے اوپر ایمان رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، اللہ کی ذات وہ ہے۔ پھر کیا چیز ہے؟ آمنت باللہ۔ اگلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے جو فرشتے ہیں، جو اینجلز ہیں، ان کے اوپر ایمان رکھنا۔ کیا ہم نے کبھی فرشتے دیکھے ہیں؟ ہم نے فرشتے نہیں دیکھے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں۔ اگلی کیا چیز؟ کتابیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کردہ جو کتابیں ہیں، کیا ہم نے وہ ساری کتابیں دیکھی ہیں؟ نہیں دیکھی، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ ساری کتابیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی تھی پیغمبروں کے اوپر۔ اگلی کیا چیز ہے؟ اللہ کے پیغمبروں کے اوپر ایمان رکھنا۔ کیا ہم نے سارے پیغمبروں کو دیکھا ہے؟ سارے سب کو چھوڑ کے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کیا؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتارا تھا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا ایک عام انسان کی طرح، اور وہ پیغمبر تھے، دین کا علم دینے آئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنے آئے تھے۔ اور اس کے بعد کیا؟ یوم الآخرہ کے ایمان رکھنا کہ قیامت قائم ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد کیا چیز؟ قدر اللہ کی قدر کے اوپر ایمان رکھنا۔ یہ جو ہے یہ چیزیں ہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کے ارکان ہیں۔ یہ ہر ایک شخص کو ان کو یاد کرنا ہے اور بلیو کرنا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کے اندر یہ ایمان کی جو ارکان ہیں، اب دیکھیں کیا آپ کسی ایک چیز کو بھی دیکھا ہے؟ آپ نے کیا آپ نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے پیغمبروں کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ کیا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر جو ہے، جو انسان ایک سوچ رہا ہے ایک چیز، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتے، آپ کا رزق لکھا گیا ہے، آپ کی موت کب آنی کب لکھی گئی ہے، کیا ہمیں وہ کتاب دکھائی گئی ہے؟ نہیں۔ آخرت کب آنی ہے اس کا بھی نہیں پتا ہمیں، لیکن آنی ہے اس کی یقین ہمیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا آ گئی کہ انسان کا اس چیز کے اوپر اعتماد ہونا،
عقل اس کو ایکسپٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، لوجیکلی ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں ہمیں، لیکن کیونکہ کہا گیا تو سمعنا واطعنا، ہمیں کہہ دیا ہے کہ آخرت قائم ہوگی، ہمیں کہہ دیا ہے، اللہ کے نبی آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ فرشتے ہیں، تو اس لیے پھر اس چیز کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مسلمان ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ ان میں سے کسی ایک چیز کو آپ ایکسپٹ نہیں کرتے تو آپ دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر آپ کا کوئی ٹائٹل نہیں لگانا ہوگا ایتھیزم کا، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن آپ ایکسپٹ نہیں کر رہے کہ قیامت نہیں آئے گی، میں نہیں بلیو کرتا قیامت نہیں آئے گی، یا میں نہیں بلیو کرتا کہ فرشتے جیسی کوئی چیز ہے، آپ دار اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ آپ کی عبادت، آپ کی راتوں کو اٹھ کے عبادت، آپ کا صدقہ، آپ کا حج، آپ کا عمرہ، یہ ساری چیزیں کسی کام نہیں آئیں گی، آپ کو ان ساری چیزوں کو ایکسپٹ کرنا ہوگا۔ اب جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں، اور سب سے پہلی چیز ہی اس کا یہ انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ بیسیکلی ایتھیزم کی طرف کیوں گئے لوگ، ایتھیزم کی طرف کیوں گئے، اس کا تھوڑا سا ہم پیچھے لے کر آتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو سائنس ہے، کیونکہ سائنس نیچرلزم کے اوپر بات کرتی ہے، فیکٹس کے اوپر بات کرتی ہے، لاجکس کے اوپر بات کرتی ہے، بظاہر فزیکل جو میٹیریلزم جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر بات کرتی ہے، تو اس لیے سائنس ہی سب کچھ ہے۔ نعوذ باللہ، ایوری تھنگ از سائنس، جو سائنس کہہ رہی ہے وہی صحیح ہے۔ اب اصل میں کیا تھا کہ جو سائنٹسٹ ہیں اور ان کی جو چرچ میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑا کنفلکٹ رہتا تھا، تو انہوں نے اس چیز کا ہی انکار کر دیا۔ ان کو یہی لگا کہ جو ریلیجن ایک چیز ہے، وہ کرسچینٹی ہو، وہ اسلام ہو، یہ ریلیجن ہمیں ہماری زندگیاں گزارنے کے لیے ایک رکاوٹ لے کر آتی ہے، ریسٹرکٹ کرتی ہے ہمیں، تو ہم اس چیز سے ہمیں نکلنا ہے۔ وی آر فری ٹو ڈو اینی تھنگ۔ اب سائنس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، بالکل تھوڑی سی، کیونکہ یہ ٹاپک سائنس ریلیٹڈ ہے، لیکن میں اس جگہ جانا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہم اس چیز کے اوپر آتے کیوں ہیں، کہ مجھے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس چیز کے اوپر آتے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ یار یہ ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں بچنا ہے وہاں سے۔ تو یہ ساری چیزیں سائنس کے جو فیکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ سائنس از ایوری تھنگ۔ اب سائنس اٹ سیلف جو ہے، سائنس کو اگر دیکھا جائے، سائنس اٹ سیلف وہ اسٹڈی ہے کس چیز کے اوپر، فزیکل ورلڈ کے اوپر، فزیکل ورلڈ کے اوپر اسٹڈی ہے یہ، اور یہ فیکٹس کے اوپر کام کرتی ہے۔ ایک ہائپوتھیسس، ہم جو لوگ تھیسس وغیرہ کرتے ہیں ماسٹرز میں، پی ایچ ڈیز میں، ایون بیچلرز میں جو ہے، تھیسس جب لکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب انہوں نے تھیسس کیا ہوتی ہے کہ ایک کنکلوژن کے اوپر پہنچنا ہوتا ہے، تو ایک ہائپوتھیسس، ایک کوشچنز رکھتے ہیں وہ کہ اس طرح کا کچھ ہوگا، اس طرح کا کچھ ہوگا۔ فار ایگزامپل لیتے ہیں، ہم کافی کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ کافی اور ریسلنگ کی ایگزامپل لیتے ہیں۔ ایک اسٹڈی ہے، ایک اسٹڈی کے مثال کے اوپر لیتے ہیں ہم کہ کافی پینے سے جو ریسلرز ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ پہلا کہ بڑا زبردست افیکٹ ہوگا، بڑے ایکٹیو ہو جائیں گے وہ۔ دوسرا جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کافی کی وجہ سے وہ لیزی ہو جاتے ہیں۔ تیسری جو چیز، کافی پینے کی وجہ سے ریسلرز کو کچھ نہیں ہوتا، نہ وہ بڑے پروڈکٹیو ہوتے ہیں، بڑے تیز ہو جاتے ہیں، نہ وہ لیزی ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اس فیکٹ کے اوپر جو ہے، اس ہائپوتھیسس جو ہم نے 3 نکالے ہیں، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر ایک اسٹڈی ہوتی ہے، میتھڈولوجیز یوز کر کے الگ الگ ایونٹس کی ہم جو ہے لوگوں سے سرویز وغیرہ کر کے ایک کنکلوژن تک ہم پہنچتے ہیں، کنکلوژن تک، ایک فیکچوئل کنکلوژن تک پہنچتے ہیں۔ امریکہ، پاکستان، نیوزی لینڈ، یہاں پر ہم جا کر اس کو پورا ریسرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ایک پورا جو ہے نا ایک فلٹر ہو رہا ہوتا ہے، یہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، فلٹر ہوتا ہے، اور پھر ہم ایک کنکلوژن تک پہنچتے ہیں کہ بھائی یہ رزلٹ ہے ہمارا کہ کافی پینے کی وجہ سے افیکٹ نہیں ہوتا، یا کافی پینے کی وجہ سے امریکنس کو ہوتا ہے، جو ہمارے دیسی لوگ ہیں ان کو نہیں ہوتا، یا دیسیوں کو ہوتا ہے ان کو نہیں ہوتا۔
تو ایک اس کے بعد ایک ہم کنکلوژن نکالتے ہیں اس چیز کا اور وہ ایک تھیوری بن جاتی ہے. تو سائنس اسی کے اوپر بیس کرتا ہے. تو سائنٹسٹ بھی ان کا بھی یہی کام ہے, نیچرلزم, صرف نیچرلزم, فزیکل ورلڈ جو فزیکل ورلڈ سے باہر جا رہے ہیں اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو فزیکل ورلڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, جیسے بارش ہوتی ہے, اب یہ بارش کس طرح ہو رہی ہے, کیا واٹر کا پورا ایک سرکل ہے, کس طرح یہ اس کے اوپر پورا جو ہے نا ایک سائنٹسٹ ریسرچ وغیرہ کرتا ہے اور ایک کنکلوژن تک پہنچ جاتا ہے. جیسے کرونا وائرس کے اندر بھی جو ہے اس کی صرف ان چیزوں کے اوپر اسٹڈی کی گئی, بڑی ریسرچ ہوئی کہ یہ کرونا وائرس یہ پھیلتا کس وجہ سے ہے, کیا وجوہات کیا ہیں اس کی. اب پھر شروع میں کچھ اور فیکٹس آ رہے تھے, کچھ اور کنکلوژنز آ رہے تھے, کچھ اور ریزلٹس آ رہے تھے سائنٹسٹ کے, ایک ملک کے کچھ اور آ رہے تھے, دوسرے ملک کے کچھ اور آ رہے تھے. اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ سائنس اٹ سیلف بھی کوئی ایک جو ہے نا پرماننٹ چیز نہیں ہے, یہ ایک پرماننٹ کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب ایک سال کچھ اور کنکلوژن آیا, کچھ اور ریزلٹ آیا ایک ہی اسٹڈی کا, اگلے سال کچھ اور آ گیا. ایک چھوٹی سی ایونٹ, بالکل ابھی ریسنٹ ایونٹ جو ہے, جو ہمارا کرونا وائرس کا ایونٹ ہے, شروع میں یہ تھا کہ جی یہ پھیلتا ہے, یہ ماسک پہنا دو, پھیلتا ہے یہ, اس وجہ سے جو ہے انسان جب چھینک مارتا ہے, ہاتھ کی دوڑتا ہے, اس وجہ سے پھیلتا ہے یہ. اب آپ شروع کی اسٹڈی اور ابھی کی اسٹڈی میں آپ دیکھ لیں کہ اب تو ایک نئی چیز آ گئی ہے کہ یہ صرف مطلب انسانوں سے نہیں پھیلتا, یہ ہواؤں میں سے بھی ہوتا ہے اور ہر جگہ سے آپ کو جو ہے نا یہ کہیں سے بھی کیچ ہو جاتا ہے. اس لیے انسان سوچتے ہیں یار گھر میں بیٹھے ہیں, کسی کو بیمار نہیں, کرونا وائرس ہو گیا. تو ان کی اپنی اسٹڈیز جو ہے نا یہ ان کے اندر بھی جو ہے نا بڑے اوپر نیچے کام ہوتے رہتے ہیں. تو ہم کس کنکلوژن پہ پہنچے آپ کے سائنس جس کو بیس رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ سائنس ہی سب کچھ ہے, نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ہے, تو یہ سائنس اٹ سیلف اس کا ہی کوئی روٹ کوز نہیں ہے, اسی کا یہ کوئی اسٹرانگ روٹس نہیں ہے, کوئی اسٹرانگ فیکٹس نہیں ہے کہ جس انسان جو ہے اس کے اوپر بولے کہ یار ہاں یار یہ بات صحیح ہے, یہ غلط ہے. تو آپ کسی بھی ایتھیسٹ سے آپ بات کرو گے نا, کسی بھی ایتھیسٹ سے, تو وہ اس کی کوئی ایسی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہوگی نہیں, کیونکہ ہے ہی نہیں سیلف ایتھیزم اٹ سیلف کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کی کوئی اسٹرانگ بنیادیں ہیں, بڑی ویک. یہ اپنی خواہشات اصل میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی خواہشات پوری کرنی ہوتی ہیں. انسان کا جو دماغ ہے وہ اپنے دل کا غلام بن جاتا ہے اور پھر اس طرف نکل آتا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ انسان کیوں جو ہے کیسے وہ ایتھیزم کی طرف وہ آتا ہے, کیا وجوہات ہوتی ہیں, کیوں مطلب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو دیکھ لیں نا کہ 300-400 سال ہی ہوئے ہیں اس چیز کو, اور یہ ویسٹرن مطلب سوسائٹی سے یہ چیز آئی ہے, اور اب اللہ ہمیں محفوظ رکھے, ہمارے ملکوں کے اندر بھی ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ چیز آ رہی ہے. اور اب میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھتا ہوں کہ جس کی بنیاد کی وجہ سے, جس کی وجہ جو وجہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے انسان ایتھیزم میں آ جاتا ہے. اب اس میں سب سے پہلی جو چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھنے لگ جاتا ہے. اس کے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی اکبر ہوں, میں ہی خبر ہوں, جبکہ اللہ کی ذات اکبر ہے. انسان سمجھتا ہے کہ نا مجھے سب پتا ہے, I know everything. اب ایتھیسٹ کسی بھی ایتھیسٹ سے آپ بات کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا, مطلب ان کے تکبر کا پتہ چل جائے گا کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں سب پتا ہے, اور جبکہ آپ ایتھیزم کے اندر ہی ان کو کچھ چیزوں کا پوچھیں گے نا تو ان کو نہیں پتا ہوگا. رچرڈ ڈاکن اس کی بکس کی ایگزامپلس دیتے ہیں, انہوں نے پوری بکس نہیں پڑھی ہوتی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, اس کا پورا سسٹم کیا ہے, کچھ بھی نہیں ان کو پتا ہوگا. بالکل ایک جو ہے نا لیم سی چیزوں کے اوپر جو ہے اس کے اوپر آتے ہیں, کیونکہ میں نے بتایا نا کہ یہ ہوتا ہی سارا کس کے اوپر ہے, سیلف سفیشینسی کے اوپر آتا ہے, مجھے سب کچھ پتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو میٹریلزم کے اوپر آتے ہیں, جو اپنی خواہش پسند ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ یاد رکھیں, جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غلام نہیں ہوتا نا, ہم سب we all are slave of Allah, ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غلام ہیں. ہمیں اپنے نفس جو ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کے اوپر قربان کرنا ہے. جو شخص بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غلام نہیں ہوگا وہ کسی اور چیز کا تو غلام ہوگا ہی ہوگا ڈیفینیٹلی. اپنی نفس کا غلام جو ہو جاتا ہے انسان,
پھر وہ وہی چیزیں کرنے لگ جاتا ہے. مطلب اس کا دل جو ہے، اس کا دماغ جو ہے دل کا غلام بن گیا. اب جو اس کا دل کہے گا اس نے وہی کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک انسان کو عقل دی ہے. ایک جانور ہوتا ہے نا، وہ اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے. جو اس کا دل کرتا ہے، جس کے ساتھ دل کرتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے. اب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی، مطلب کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. وہ چوز کر سکتا ہے واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ، اور مجھے کس ٹریک کی طرف جانا ہے. لیکن یہ انسان کیا ہوتا ہے کہ اپنے سکون کی تلاش کے اندر وہ میٹیریلسٹ جو چیزیں ہوتی ہیں، میٹیریلزم جو ہوتا ہے، ان چیزوں کی طرف بھاگتا ہے. کس چیز کی وجہ سے کیوں بھاگتا ہے انسان؟ سکون کی تلاش میں. سکون کی تلاش میں ان چیزوں کی طرف بھاگتا ہے. بڑا بنگلہ ہوگا تو سکون آئے گا، بڑی گاڑی ہوگی تو سکون آئے گا، اب اچھی جگہ رہیں گے تو سکون آئے گا، ایسی ویسے سوسائٹی میں جائیں گے جہاں خوبصورتی ہوگی، بڑے ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے تو سکون آئے گا. ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ جو ایک کیپٹلزم ڈریم ہوتا ہے یا یو اونلی لیو ونس ڈریم ہوتا ہے، اس ڈریم کو سامنے رکھ کر یہ لوگ اس طرف آ جاتے ہیں. پھر ان کے دماغ میں آتا ہے نا کہ ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ کو شراب پینے سے روکا ہے، جو کہ آف کورس جتنی بھی چیزیں اسلام نے روکی ہیں وہ ساری ہمارے لیے نقصان دہ، لیکن جس شخص کو شراب پینی ہے وہ تو یہی سوچے گا نا اسلام نے ریسٹرکشن ڈالی ہے، کیونکہ اس کی سوچ بڑی محدود ہو چکی ہے. وہ تو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود پہ ایمان نہیں رکھتا. اور نہ ایمان رکھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کو اپنی خواہشات کے اوپر چلنا ہے، اس وجہ سے وہ ان چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کرتا. اب آپ ان جتنے بھی سیلیبریٹیز جو ہو گئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے سیلیبریٹیز جو ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یار ان کی زندگی تو امیزنگ ہے. اب ریسنٹلی بھی اگر ہم دیکھیں، پچھلے 1-2 سال کی اسٹڈی اٹھا کے دیکھیں، کتنے سیلیبریٹیز ہیں، کتنے سنگرز ہیں، انہوں نے خودکشیاں کی ہیں جبکہ ان کے پاس سب کچھ تھا، فیم تھا، پیسہ تھا، ہر چیز تھی. کہاں کہاں ہر روز کسی دنیا کے دوسرے کارنر میں ہوتے تھے، لیکن ایک چیز نہیں تھی ان کے پاس. وہ کیا چیز نہیں تھی؟ وہ چیز سکون نہیں تھا. اب آپ جاپان کی ایگزامپل لے لیں. جاپان میں کیا میٹیریلسٹ لوگ ہیں سارے، وہاں پر کیپٹلزم وہاں پر چل رہا ہے، کیپٹل ڈریم چل رہا ہے وہاں پر. وہاں کا کیا سوچ ہے کہ ان لوگوں کا ایک پورا کنسپٹ ہے کہ اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے اپنی فیملی کو ٹکرا دیں گے، ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ، اپنے کیریئر کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. اور اس وجہ سے وہ شادیاں بھی نہیں کرتے. ان کو اپنی ڈریم کو، مطلب کہ وہ جو ایک ان ریئلسٹک جو ڈریم ہے اس کو حاصل کرنا ہے، شادیاں بھی نہیں کرتے. اور آپ اسٹڈی کر لیں، آپ جاپان کے جو حالات ہیں، جاپان میں شادیاں نہیں کرتے. وہاں پر بچوں کے جو پیمپرز ہوتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے پیمپر بڑوں کے پیمپر بک رہے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ شادیاں نہیں کرتے، بچے نہیں ہوتے، ڈولز کے ساتھ جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. تو وہ کیا ہے، انسان اگر دیکھے اکانومیکلی جو ہے وہ تو سب سے سکسیسفل کنٹری ہے، سب سے سکسیسفل امیر لوگ ہیں، وہاں پر کام کرتے ہیں، اتنا کچھ ہے، لیکن کیا چیز نہیں ہے ان کے اندر؟ سکون نہیں ہے ان کے پاس، سکون نہیں ہے ان کے پاس. اور سکون آپ کنٹریز لے لیں جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، ان کی اگر ایگزامپل لے لیں، کہتے ہیں کہ ان کی اسٹڈی ہے کہ مطلب بیسٹ کنٹریز ٹو لیو اور اس طرح سب کچھ ہے، لیکن کیا وہاں پر ڈپریشنز نہیں ہوتے؟ کیا وہاں پر اپیڈیمک پرابلمز نہیں ہوتی؟ کیا وہاں پر سوسائڈز نہیں ہوتی؟ جا کر دیکھیں، اٹھائیں ان کے ریٹس دیکھیں جا کر، آپ کو پتہ چلے گا کیوں سوسائڈز ہیں. پھر اگر کنٹری سیف ہے، اگر I have money، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے، ہر چیز ہے میرے پاس، پھر بھی میں سوسائڈ کر رہا ہوں. وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے. اب سکون کہاں سے تلاش کرنا ہے؟ اب بات آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. سکون ہمیں کہاں سے ملے گا؟ قرآن مجید میں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں اپنے سائنس کے بارے میں بتایا، وہاں پر ہمیں سکون کے بھی سسٹم بتا دی کہ سکون کہاں سے آئے گا. ایک انسان ہوتا ہے نا، اس کی صرف فزیکل باڈی نہیں ہوتی، اس کی صرف فزیکل ہوتی ہے جو ٹیمپرری، پھر جو ہم بولتے ہیں کہ بڑی گاڑی لے لی ہے، تھوڑا سا مطلب فل ٹائم بھی ہمیں سکون آ گیا، پیسہ
پیسہ آ گیا، فل ٹائم میں سکون آ گیا. لیکن اصل جو سکون ہے نا وہ اس کی جو اندر کی روح ہے اس سے سکون ملتا ہے. اس کو اس کی غذا اس کو ملے گی تو اس کو سکون ملے گا. اور آپ اگر آپ ان کو جو ایتھیسٹ کے جو ٹاپ ایتھیسٹ ہے، جو ٹاپ ایتھیسٹ جو ہے، جس کا نام اگر میں غلط نہیں ہوں سیم ہیرس ہے، جو بکس لکھتا ہے ایتھیزم کے اوپر، اس کی جو ابھی ریسنٹ جو بک آئی ہے ویکنگ اپ کے نام سے، اس میں آپ دیکھیں اس نے کس چیز کے اوپر مینشن کیا ہے، اسپرچل ایتھیزم، اس کے اوپر بات کیا. تو آپ دیکھیں کہ مطلب آپ جب تمہارا انکار ہے کہ ایک انسان بس ایسے ہی ایک باڈی آ گئی تھی ایسے ہی چلے جائے گی، تو تمہارا کہاں سے آ گیا اسپرچولیزم کہاں سے آ گیا؟ تو یہ چیز وہی بتایا نا کہ ان کی اپنی بکس ہی کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں، اپنی پہلے کچھ اور اسٹڈی تھی ابھی کچھ اور کر رہے ہیں. صرف ان کو بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے اٹس آل بیس لیس یوز لیس تھنگ، کوئی روٹ ہی نہیں، کوئی اسٹرانگ بیسس ہی نہیں ہے اس چیز کی. تو یہ اسپرچولیٹی کے اوپر آ رہی ہے. اب ہمارے اسلام نے تو ہمیں بتایا اسپرچولیٹی آف کورس فزیکلی تو آپ ٹھنڈا پانی پی کر سکون مل جائے گا، فزیکلی تو آپ کو چاکلیٹ آئس کریم کھانے سے سکون مل جائے گا، لیکن کب تک ملے گا؟ آئس کریم ختم، گھنٹے بعد اس کا ٹیسٹ ختم، دوبارہ آپ وہیں آ گئے. فزیکلی تو آپ لذت کے لیے جو ہے آپ حلال ریلیشن شپ کرتے ہو، لیکن کب تک؟ 5 10 منٹ 15 منٹ، اگین دوبارہ آپ اپنی اسی زندگی میں رہتے ہو. اصل سکون آپ کی روح کو سکون ملنا ہوتا ہے. جب آپ روح کو غذا دو گے، روح کو فوڈ دو گے جو اس کو چاہیے، تبھی انسان کو سکون ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک میرے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے، میرے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے. اور جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے سکون کی بات کی، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ جو میرے ذکر سے غافل ہو جائیں گے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈپریس لائف دینی ہے، وہ بے سکونی کی لائف جو ہے نا ان کو ملے گی. یہی وجہ ہے. آپ ایتھیسٹ کو دیکھ لیں، کوئی مطلب پرپس لیس لائف. انسان سوچے کہ ایک ایتھیسٹ اگر سوچے، کوئی بھی انسان اگر سوچے واٹ از مائی پرپس آف لائف، واٹ از مائی گول، میرا گول کیا ہے، زندگی کے اندر آنے کا گول کیا ہے؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا گول ہے، ہمارا یہ گول ہے کہ ہمیں جنت ملے گی انشاءاللہ. اور اسی گول کو ہم سامنے رکھ کر ہم محنت کرتے ہیں، ہم دن رات ہم عبادت کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا اس کو ہم مانتے ہیں، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم دن مرنا ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، اور ہم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یوم القیامہ کے سامنے اس دن کھڑے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، اور ہمارا حساب کتاب ہوگا. سو وی ایز اے مسلم ہمارا ایک پرپس ہے زندگی کا، اور اسی پرپس کی وجہ سے ہم ڈپریس نہیں ہوتے، ہم بڑی اچھی ایک زندگی گزارتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ جو اللہ کے احکامات سے غافل ہو گیا، آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے کہ وہ ڈپریشن میں آئے گا، وہ غفلت کی وجہ سے وہ جو ہے بے سکونی میں آئے گا، بالکل آئے گا. تو جو لوگ دین کو سمجھتے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، مطلب نعوذ باللہ ایک تو تعلق کی بات ہے، ایک یہ کہ اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دیں گے نعوذ باللہ، تو ہمارا تعلق جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے. تو انسان کو کوئی بھی انسان جب اس چیز کے اوپر سوچتا ہے ایتھیزم کے اوپر کہ یار کیا واقعی میں اللہ ہے، تو انسان صرف اپنے اوپر غور کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کو بتایا کہ میں کیا ہوں، میں ایک انسان کیا ہوں، کس چیز سے مجھے پیدا کیا گیا، کس چیز سے ایک انسان کسی سے پیدا ہوا، سپرم سے، ایک نطفے سے ایک انسان ایک سپرم سے پیدا ہوا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کا تو ہم ایک محفل میں بیٹھے ہو تو اس کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے. یہ وہی چیز ہے نا جو کہیں لگ جائے تو اس کو صاف کرتے ہیں، وہی چیز ہے. اس سپرم سے انسان کو پیدا کیا گیا. اللہ اکبر. انسان صرف اپنی جو پیدائش ہے اس کے بارے میں اگر سوچے نا تو انسان کی سارا غرور، سارا گھمنڈ ہی ختم ہو جائے کہ پھر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح اس نطفے سے ایک سرکل میں گزارا ہے، پیریڈ کے بعد ایک گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں
ایک گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اتنا سا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو آپ دانت کے اندر چبا سکتے ہیں، یہ اس سپرم سے آگے جاتا ہے، پھر وہی سرکل آگے جاتا ہے، کہاں تک جاتا ہے؟ پھر انسان کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری چیزیں لکھ دیتے ہیں، عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ملے گا، کب مرے گا، جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، ساری چیزیں لکھ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ انسان جب بھی کسی بھی غرور میں آئے تو انسان دوبارہ فوری جو ہے نا اپنے پیدائش کے اس لیول کے اوپر چلے جائے کہ کہاں سے میں پیدا ہوا ہوں، اور سوچے پھر کہ یار واقعی میں کیا مطلب مجھے اس طرح کے سوالات کرنے چاہیے۔ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کیا مجھے کوشچن بھی کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے ہی، جس کی وجہ سے میں ایک مثال، ایک شخص ایک مثال سامنے جو ہے کھڑا ہے، اتنا بڑا جو ہے انسان، اتنے زبردست طریقے سے وہ بولتا ہے، ہر انسان کی شکل الگ ہوتی ہے، ہر انسان کا بولنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے 5-10 بچے بھائی بہن، ان کی سوچ الگ ہوتی ہے، ان کی شکلیں الگ ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں الگ ہوتی ہیں، ان کی ہر چیز رویہ الگ ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، انسان کو سوچنا چاہیے ان سب چیزوں کے اوپر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ جو بھی یہ غلط کنسیپٹس ہیں، یہ ڈاؤٹس کے اوپر ہوتا ہے نا، یہ ڈاؤٹس انسان کے دماغ کے اندر ڈاؤٹس کریٹ کرتا ہے، شیطان کریٹ کرتا ہے۔ جو انسان اسلام کو سیریسلی نہیں لیتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب آپ دیکھ لیں کوئی بھی ڈاؤٹس، کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو ہی نہیں سکتی، کوئی بھی چیز ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر شیطان آ کے آپ کے دماغ کے اندر ڈاؤٹس نہیں کریٹ کر سکتا۔ یہ وہ ڈاؤٹس کریٹ کیے ہیں تو ڈیفینیٹلی وی آر نیگلیکٹنگ سم ویئر، ہم ہی کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، ہم ہی اسلام کو سیریسلی نہیں لے رہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ ڈاؤٹس کریٹ ہو رہے ہیں، ہم ہی قرآن اور حدیث کا صحیح طریقے سے مطالعہ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ ڈاؤٹس کریٹ ہو رہے ہیں، ہم ہی شاید علماء کی عزت نہیں کر رہے، ان کا جو دیا ہوا نالج ہے، اوتھینٹک نالج، اس کی قدر نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ ڈاؤٹس کریٹ ہو رہے ہیں، شک پیدا ہو رہا ہے، اور ہم ریلیجن سے دور ہونے کے اوپر مطلب تیار ہو رہے ہیں۔ تو انسان ان سب چیزوں کے اوپر ریلیٹ کرے۔ اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہم مطلب کوئی بندہ اگر ایگزامپلس پوچھے تو ان ایگزامپلس آپ کو قرآن کھول کے ایگزامپلس دے رہا ہے، ہمیں قرآن مجید میں کتنی ایگزامپلس بتائی گئی ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو واقعات ہوئے۔ اب آپ ایک سمندر کی بات کر لیں، ایک انسان مطلب موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر کو کھول دیا تھا، یہ دریا کو کھول دیا گیا، تو کیا انسان کی سوچ اس کو ایکسپٹ کرے گی؟ نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے مطلب کر سکتے ہیں ہر چیز، کہ انسان سوچ سکتا ہے یہ سمندر کس طرح، کشتیاں سمندر کے اوپر کھڑی ہیں، انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا یار یہ پانی ہے جو انسان اندر جائے ڈوب جاتا ہے، یہ کشتیاں کھڑی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی آرڈر کیا ہے، یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، اسی وجہ سے کھڑی ہے، انسان کی عقل اس چیز کو ایکسپٹ کر سکتی؟ کبھی نہیں سکتی ایکسپٹ، انسان تو اتنا کم عقل ہے، انسان تو ایکسپٹ نہیں کر سکتے یہ چیز۔ انسان تو اپنی جسم کی یہ باڈی جو ہے کس طرح اب سپرم نکلنے کی ایک ایگزامپل لے، کیا سائنس کہتی ہے، سائنس کہاں تک سائنس جائے گی؟ سائنس کا تو جو نیچرل فیکٹس ہیں اس کو ہی جائے گی، اسی کے پاس جائے گی۔ کتنے زبردست طریقے سے انسان سوچے کہ صبح ہوتی ہے، کتنے زبردست طریقے سے پرفیکٹ ٹائمنگ کے اوپر ہوتی ہے، یہ بادلوں کا نظام، یہ بارش کا نظام، یہ سورج کا نظام، یار کوئی تو ہوگا نا، کوئی تو ہوگا نا اس چیز کو، اس کمپلیکیٹڈ یونیورس کو، ایک چھوٹا سا یونیورس ہے، اس کے باہر جو چیزیں ہیں ان کو تو چھوڑ دیں، ایک کمپلیکیٹڈ جو یہ سسٹم چل رہا ہے اس کو بھی چلانے والا کوئی تو ذات ہے، کوئی تو ذات ہے، تو وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ از دا موسٹ گریشیس، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ عظیم ہے، اس ذات کی طرف رجوع کریں۔ تو اب میں جلدی سے ان پوائنٹس کی طرف آتا ہوں، کس طرح انسان ان چیزوں سے بچ سکتا ہے، کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جن سے انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، کیونکہ میڈیا کا زمانہ ہے، انسان کا ایک کلک اس کو جہنم میں لے کر جا سکتا ہے، اللہ محفوظ رکھے ہمیں، اور انسان کا ایک اچھا کلک اس کو جنت میں بھی لے کر جا سکتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔
اب سب سے پہلے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے، سب سے پہلی چیز انسان اس چیز کے اوپر آ جائے کہ یار جب مجھے حق پتہ چل گیا، جب مجھے قرآن سے یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں، جب مجھے حدیث سے یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں، تو میرا دل چاہے مجھے جتنا بھی کچھ بولے لوجک ڈھونڈنے کو، مجھے لوجکس نہیں چاہیے، قرآن ہی کافی ہے مجھے ہر ساری چیزیں بتانے کے لیے۔ قرآن و حدیث اتارے گئے ہیں ہمارے لیے، قرآن کس لیے ہدایت کی، ہماری ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے۔ قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن کو دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور اس سے بھی پہلے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہوگی ہدایت کی کہ اے اللہ مجھے ہدایت کا رستہ دکھا، صحیح ہدایت کا رستہ دکھا، اور اس ہدایت کے اوپر ہی مجھے موت آئے۔ یہ چیز سب سے پہلے ہے۔ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیں گے۔ ایک شخص جو اس تکبر میں ہو کہ نہیں جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت کبھی بھی نہیں دیں گے۔ ایسا شخص کبھی علم بھی حاصل نہیں کر سکتا، ایسا شخص ہدایت بھی حاصل نہیں کر سکتا جس کے اندر تکبر ہو کہ I know everything۔ تو انسان اپنے آپ کو بالکل نیچا کر لے اور سوچے کہ یار مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں ایک نئے سرے سے شروع کرتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں، اور پھر انسان قرآن و حدیث کی طرف آئے، پھر انسان ان لوگوں کی طرف آئے جو قرآن و حدیث سے بات کر رہے ہیں، جو اوتھینٹک باتیں کر رہے ہیں، ان کی طرف آئے۔ ہر کسی کو نہ سنیں، ہر کسی کو آپ جائیں یوٹیوب کریں، آپ صرف ایتھیزم لکھیں، آپ کا دماغ خراب کرنے کے لیے چند چیزیں کافی۔ لا علمی ہے نا، لا علم شخص ہوتا ہے، ایک خالی پیالہ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کچھ بھی ڈال دیں، جو گند اس کے اندر ڈال دیں آئے گا خالی، جو ہے ہمارا دماغ خالی ہے بالکل۔ ہمارے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میں عالم ہوں۔ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے آپ لے کر آئیں، آپ کسی اسٹوڈنٹ کو 10 20 30 سال کسی عالم کو لے کر آئے، وہ بھی یہی بولے گا کہ یار میں تو اسٹوڈنٹ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ ہی رہیں گے۔ ہم کبھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کامل علم والا ہوں۔ جو یہ کہہ رہا ہے ختم کو بات، کامل علم والا کوئی شخص نہیں ہے۔ ہمارا اندر گیپس رہتے ہیں، ہمیں علم کو حاصل کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت علم کو حاصل ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو آپ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے آئیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں تو لا علم ہوں، مجھے صحیح علم سکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ کی ایک کوشش دیکھیں گے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں اس شخص کی حالت جو ہے، اس کی کنڈیشنز کو بدلتا نہیں جب تک کہ وہ خود اس کو بدلے نا۔ تو وی ہیو ٹو ٹیک دیٹ فرسٹ اسٹیپ۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، کسی بھی شخص کے دماغ کے اندر اس طرح کے ڈاؤٹس آ رہے ہیں کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جو الحاد جو ملحد لوگ ہوتے ہیں، ایتھسٹ ہوتے ہیں، ان میں بھی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ہارڈ کور، جو تو کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، پھر دوسری جو کیٹیگری آتی ہے جن کو ایگنوسٹک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ ہے نہیں ہے، شاید ہے شاید نہیں ہے۔ تو یہ دوسری کیٹیگری آتی ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی کیٹیگری کے اندر ہیں تو آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، آپ دعا مانگیں کہ جو صحیح علم ہے اس کا مجھے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بتائیں۔ I am here, I am very weak، اور مجھے آپ صحیح گائیڈنس دیں، مجھے رستہ صحیح بتائیں، I will accept that۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی ہدایت دینے والی ہے۔ آپ 20 لیکچر سن لیں، آپ پورا دن لیکچر سنتے رہیں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت نہیں دے دی، آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جو خالص نیت کے ساتھ آتے ہیں۔ ایک کمپنی کے اندر ہم کام کرتے ہیں تو کمپنی کا جو بڑا ہوتا ہے، سی ای ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار کون سا بندہ کہاں ایفرٹ کر رہا ہے، ایسی ہوتا ہے۔ پھر اس ایفرٹ کی بیسس پہ اس کو یا پروموشن مل جاتی ہے، یا بونس مل جاتے ہیں، یا اس کی سیلری بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہماری کوششیں کس طرح ہوتی ہیں، ان کوششوں کی بنا کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آگے سے رستے کھول دیتے ہیں۔ اور یقین مانے جو لوگ ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، جو ایون اسلام کے اوپر بھی آ کر صحیح علم کی طرف نہیں ہے، یہ ان کی اپنی وجوہات ہیں۔ اسلام کو سیریسلی نہیں لیا، مذاق سمجھا اسلام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو انہی لوگوں کی حد ڈال دیا ہے، اور یہی ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ مطلب ایک ان لوگوں کے پیچھے پھر چلتے رہتے ہیں۔ صحیح اسلام کا صراط المستقیم کا راستہ ایک طرف ہوتا ہے، جو سلف کا عقیدہ ہے
تو ایک طرف ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چین آ رہی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پھر اسلام، ان کی جو ایک چین آ رہی ہوتی ہے جو سلف کا جو منہج ہوتا ہے ایک طرف ہوتا ہے، باقی وہ لوگ جو ہیں کیونکہ اپنی ہی مطلب گمراہی، اپنی ہی کم عقلی اور اپنی غافل دین سے غافل ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کی طرف وہ چل رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کی طرف چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک کیٹیگری آتی ہے وہ اللہ کے وجود کے اوپر ہی نعوذ باللہ لے آتے ہیں اور پھر اس طرف چلتے رہتے ہیں، اور پھر ایک کیٹیگری آتی ہے اللہ کے وجود کو تو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی پر نہیں مانتے۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ نے اگر ان ساری چیزوں سے آپ کو اگر بچنا ہے، صحیح راستے کے اوپر چلنا ہے، تو اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اپنے آپ کو بالکل اپنے جو ہے نا، تب بھی میں نے بتایا کہ جب تکبر کی ایک بات ہے تو اپنا دوبارہ ہونا ہے کہ میں کیسے پیدا ہوا، میں کیسے پیدا ہوا۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ آپ کیسے پیدا ہوئے، ایک نطفے سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ اس کی طرف جائیں، آپ سوچیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں، اور آپ کوشش کریں، اور انسان کی کوششیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیابی بھی اپنی کوششوں کے اوپر دیتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو میں اپنے علم سے اگر اپنے کم علم سے اگر اس جواب کو دے سکوں گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں علماء سے اس سوال کو پوچھ کے اب میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ میرے خیال سے کچھ کمنٹس ہیں، ان کو میں ذرا دیکھ لوں کہ وہ کمنٹس کیا ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہے، میرے خیال سے سبحان اللہ کوئی کوشچنز نہیں ہیں۔ پھر بھی کسی شخص کا کوئی سوال ہو اس کے اوپر تو وہ میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور ملے گا۔ اور آخر میں یہ بتا دوں کہ میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہم حلال ٹاکس ہوتا ہے ہمارا، ایوری سیٹرڈے ہمارا حلال ٹاکس ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ڈفرینٹ گیسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں۔ ایتھیزم کے اوپر بھی ہم نے بات کی ہے، اور آگے بھی ہم اس کے اوپر اس کو صحیح طریقے سے ہم اور بھی گیسٹ لے کر آئیں گے اور ان سے مطلب بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھی جو ٹاپکس ہیں ان کو جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، جو لوگوں کے اندر ڈاؤٹس کریٹ ہو رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، یا جو سوسائٹی کے اندر جو پرابلم چل رہی ہے ان ٹاپکس کو ہم لے کر آ کے اس پر ڈسکشن وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس چینل کے اوپر ہمارے استاد ایک پروگرام ہے جس کے اندر ہم جو ہمارے دنیا سے جو اردو اسپیکنگ جو ہمارے شیوخ ہیں، جو استاد ہیں، ان کی زندگیوں کے اوپر ہم ان کا انٹرویو کرتے ہیں، ان کی زندگی کو جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس چینل کے اوپر بہت ساری دعائیں اور الگ الگ پروگرامز چلتے ہیں، اور فیوچر میں بہت زیادہ چیزیں اب آنے لگی ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے اس چینل کا نام سمپل ہے، آپ youtube.com/محمد MOHAMMAD محمد سلمان ہے، یوٹیوب کا چینل ہے میرا، اور میرا فیس بک کا چینل بھی ہے محمد سلمان آفیشیل، اس کے اوپر بھی آپ آ سکتے ہیں۔ لائیو جو بھی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہوتی ہیں، اسلامک ریمائنڈرز، چھوٹی ویڈیوز، QA سیشنز، وہ سارے آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان چھوٹی چھوٹی محنتوں کو قبول کرے، اور آج کے پروگرام کے متعلق جو کچھ صحیح ہے، جو کچھ صحیح بات ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی بات غلط میرے منہ سے نکلی، وہ صرف میری اپنی کوتاہی کا علمی کی وجہ سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو معاف کرے اور ہماری کوششوں کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ڈاؤٹ سے، ہر قسم کے شک و شبہات سے ہمیں دور رکھے، اور جب ہمارے دماغوں کے اندر شک و شبہات آ بھی جائیں تو ہم علماء سے رابطہ کریں، اور اپنے ان چیزوں سے ہم دور رہ سکیں انشاءاللہ۔ یہ آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی، اور جزاکم اللہ خیر۔ دوبارہ اس چینل کے جو
جو کام کرنے والے جو ایڈمنس ہیں انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اس چینل کے اوپر آؤں اور اس بڑے بہت بڑا ٹاپک ہے اس کے اوپر بات کر سکوں. بہت ہی اس ٹائم کے اندر بڑی بیسک چیزوں کے اوپر میں نے جو بات کی ہے امید کرتا ہوں کہ وہ فائدہ مند ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.